بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے سورہ انفال کے 5ویں رکوع میں مال غنیمت کے متعلق تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی، مشرکین مکہ کی جو پوزیشن تھی، اور اسی طرح ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ جس جگہ پر تھا اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب اس آیت میں یعنی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ رب العزت ایک نعمت کو ذکر کر رہا ہے۔ پہلی نعمت خواب کی حالت میں اور دوسری نعمت بیداری کی حالت میں۔ آیت نمبر 43 کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد توڑی دکھائی، اور اگر وہ اس تعداد کو زیادہ دکھاتا تو ہو سکتا کہ مسلمان حوصلہ ہار دیتے اور تم لڑائی کے بارے میں باہم جھگڑتے کہ بعض تو ڈٹ کر مقابلے کرنے کو ترجیح دیتے اور بعض بھاگ جانے کو، لیکن اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت این جنگ کے دوران وہ منظر پیش کر رہا ہے، یعنی بیداری کی حالت میں اللہ نے مسلمانوں کو کفار کی جو تعداد دکھائی اور کفاروں کو مسلمانوں کی تعداد دکھائی، اس انعام کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو جب کفار سے مقابلے کے وقت ان کو تمہاری نظر میں اور تمہیں ان کی نظر میں اللہ نے تھوڑی تعداد میں دکھا دیا تاکہ طرفین جنگ سے ہمت نہ ہاریں اور غلبہ اسلام اور شکست کفار جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو کر رہے، اور سب باتوں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جنگ جس وقت شروع ہو رہی تھی اس وقت یہ اس شکل میں اللہ رب العزت نے یعنی مسلمانوں کو کفار کی تعداد توڑی دکھائی اور کفاروں کو مسلمانوں کی تعداد توڑی دکھائی۔ مقصد یہی تھا کہ خوب لڑائی ہو، اس کے باوجود حق کو فتح ملے اور باطل کو شکست ہو۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو بہت بڑی تعداد میں دکھا دیا، اور کفار مسلمانوں کو تو ویسے بھی کم نظر آ رہے تھے، لہٰذا بھرپور مقابلے کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو فتح دی۔ تو یہ دو انعامات، ایک نیند کی شکل میں خواب کی حالت میں اور ایک بیداری کی حالت میں، ان دو آیاتوں میں ذکر ہے۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ، جب دکھا رہا تھا آپ کو اللہ فی منامکا وہ کافر خواب میں، قلیلاً توڑے، ولو اراکہم اور اگر وہ دکھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کثیراً بہت تعداد میں، لفشلتم تو تم ضرور ہمت ہار دیتے،
یعنی صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بڑی تعداد میں تمہیں دکھاتا تو ہو سکتا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ہمت ہار جاتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ اور تم اختلاف کرتے فی الامر اس معاملے میں. یعنی کچھ تو بعض صحابہ کرام تو لڑنے کو اور ڈٹ کر مقابلے کرنے کو ترجیح دیتے، اور بعض جو ہے یعنی پیچھے بھاگ کر جو ہے جانے کو ترجیح دیتے یا لڑائی نہ کرنے کو ترجیح دیتے. ولیکن اللہ لیکن اللہ نے سلم بچا لیا، یعنی اس حالت سے اللہ نے بچا لیا، حفاظت فرمائی. انہو بے شک وہ علیم خوب جانتا ہے بذات الصدور سینوں کی باتوں کو، یعنی دل کی رازوں کو وہ جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں وہ مخالفین مشرکین مکہ بیداری کی حالت میں. اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم مقابل ہوئے فی اعینکم تمہاری نظروں میں قلیلاً توڑے کر کے وَيُقَلِّلُكُمْ اور تم کو توڑا کر کے دکھا رہا تھا فی اعینہم ان کی نظروں میں لیقضی اللہ تاکہ پورا کرے اللہ امراً وہ کام کانا مفعولا جو ہونا ہی تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام. عزیز طلباء یہ رکوع ختم ہوا، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. السلام.